انہی موضوعات میں سے کہ جس موضوع کے متعلق جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سوالات پوچھے، ایک موضوع کیا ہے، نماز کی سستی کا موضوع ہے کہ نماز ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے کہ نماز پڑھنا لیکن نماز پڑھتے ہوئے نماز کو کیا ہے ہلکے میں لینا، نماز کے اندر کیا ہے سستی کا شکار ہو جانا۔ اس کو قرآنی تعبیر میں نماز کا ضیاع بھی کہتے ہیں، نماز کو ضائع کر دینا، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ مریم کی 59 نمبر آیت کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی، یعنی دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے سے شہوات کی پیروی کے اندر وہ پڑ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، پس عنقریب وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ یہ جو نماز کو ضائع کرنا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے آداب کو انسان بجا نہیں لاتا، نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، اور جو اللہ کے رسول کی مشہور روایت ہے کہ جس میں انہوں نے نقرۃ الغراب، نقرۃ الغراب کیا مطلب، یعنی جس طریقے سے جو کوا ہے وہ زمین کے اوپر چونچ مارتا ہے جلدی جلدی، اس سے تعبیر کیا کہ جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی، فرمایا کہ اس نے بھی نماز کو ضائع کیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کو ضائع کر دینا، نماز کو اہمیت نہ دینا اتنی خطرناک چیز ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر گفتگو فرمائی اپنے بابا سے، اور قرآن مجید نے اس کو اتباع شہوت کے ساتھ جوڑا، اور آخر میں جو نتیجہ دیا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی۔ اور اتنی اہم چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں، خصوصاً جس مولا کی بارگاہ میں ہم تشریف اس وقت رکھتے ہیں، مولا امیر المومنین السلام کی جوار میں، آپ کی روایات ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا محمد بن ابی بکر کو جب خط لکھا، وَعَلَمْ یا محمد أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ، کہ ہر جو معاملہ ہے نا دنیا پہ، جو بھی تمہارا معاملہ ہے وہ سارا تمہاری نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ، اور یہ جان لو کہ جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ پھر اب نماز کے علاوہ جو دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے، بلکہ اضیع کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بدرجہ اولا اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ رہی ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا مقدماتی طور پہ جو عقائد کی بحثیں ہم نے پڑھی ہیں ہم اس کی تحت تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنے مضبوط ارادے کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اچھے اہداف کو اپنائے، اور اچھے اہداف کے اوپر کاربند رہنے کے لیے اس کا جو دل ہے وہ مائل ہو، اس کے اندر شوق کی کیفیت ہو۔ یہی ہم اپنا ہدف اور مقصد لے لیں کہ ہمارا ہدف اور مقصد جڑا ہوا ہے کتاب کے ساتھ، کہ ہم کیا کتاب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ ہر ٹائم پہ آمادہ ہوں، شوق کی حالت میں ہوں، شوق ہو، عشق کی ایک حالت ہو، محبت کی ایک حالت ہو کہ ہم مسلسل جو ہے وہ پڑھائی کی طرف، تحقیق کی طرف جا رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ زبردستی پڑھ رہے ہوں، یا ہم جو ہے وہ پڑھ تو رہے ہوں لیکن شوق نہ ہو، اپنے ساتھ زبردستی کرنا پڑ رہی ہو، یہ چیز نہیں ہے، ہمیں شوق کی ضرورت ہے، شوق کی احتیاج ہے۔ اب یہ جو شوق ہے یہ ہمارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کس کا ہو گیا، سارے کا سارا دل کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے اہداف ہوتے ہیں، نیک اہداف ہیں ان کے، وہ بھی جڑے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایک پاور انہیں ملتی رہے، اندر سے کیا ہے ایک شوق کی کیفیت باقی رہے، کیونکہ جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، تو پھر انسان باوجود اس کے کہ اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، کوئی بجلی وغیرہ کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، پیٹ بھی بھوکا نہیں ہوتا، تو وہ کام نہیں کر پاتا، اس کے لیے اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ترقی کے لیے اپنے جو امپلائیز ہیں، جو ان کے وہاں پہ جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بڑی بڑی آفر دیتے ہیں، ان کو بونس دیتے ہیں، چھٹیوں کی آفر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ مطمئن رہیں۔ اور باقاعدہ ایک سسٹم ابھی شروع ہوا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر کیا بلائے جاتے ہیں وہاں پہ، جو ان کو لیکچر دیتے ہیں زندگی کے متعلق، سکون کے متعلق، تاکہ وہ دلی طور پر راحت کی طرف بڑھیں، سکون کی طرف بڑھیں، تاکہ پھر وہ کمپنی میں اچھا کام کر سکیں اور یوں کیا ہے وہ مالی طور پہ ترقی کر سکیں۔ تو دنیاوی شعبہ ہو، دینی شعبہ ہو، جو بھی شعبہ ہو، انسان کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کا دل اطمینان کی حالت میں رہے، اس کا دل کے اندر شوق کی کیفیت باقی رہے، ایک جذبہ باقی رہے۔
اور خصوصاً ہم لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کیونکہ ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے، بہت عظیم ہوتا ہے، اور اتنا عظیم مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان کی پھر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پھر اس بات کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے دل کو کیا مضبوط بنائیں، اپنے ارادوں کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو اگر ہم چلانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اندر سے کیا آواز آئے گی، اندر کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، اور اس کا ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی طاقت سے خود کو جوڑیں کہ جس طاقت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جو ہمارا نفس لوامہ ہے اور جو اندر کے اچھے خیالات ہیں ان کے اندر پاور شدت کے ساتھ آ جائے، اور اتنی شدید پاور آ جائے کہ اب وہ جو خیالات ہیں وہ غالب آ جائیں ان خیالات کے اوپر کے جو برے خیالات ہیں، ان کے اوپر ہمیں غلبہ چاہیے، اور یہ غلبہ ظاہری بات ہے بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ تو اس کا سبب جڑتا ہے انسان کی عبادت کے ساتھ، کہ جب انسان عبادت کی طرف بڑھتا ہے، خالق کی ذکر کو، اس کی یاد کو، دعا کو اپنے دل میں بساتا ہے، تو پھر اس کے قلوب کی جو حالت ہے اور جو دلوں کی لوگوں کی حالت ہے وہ کس طرف بڑھتی ہے؟ اطمینان کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر انسان اس عبادت کے پہلو کو چھوڑ دے تو نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے، یعنی یہ تو واضح بات ہے کہ اللہ کی ذات غنی مطلق ہے، اسے تو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کو اور اپنے اندر جو ہماری جنگ چل رہی ہے خیالات کی اس میں ہم جیتنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اچھے خیالات کے اندر زیادہ پاور پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا عبادت کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ اور وہ جو عبادت ہے ہمارے پاس، وہ اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، کہ جو 24 گھنٹوں میں اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے مختلف اوقات میں کہ انسان کو مکمل طور پہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے جو شیطان ہے اس کی پاور کمزور ہو جاتی ہے، نفس امارہ کی پاور کمزور ہو جاتی ہے، لیکن وہ پاور کب کمزور ہوتی ہے؟ کہ جب نماز کی جو پاور ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی نماز کے اندر جو تہاون کی کیفیت نہیں ہوتی، سستی کی کیفیت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو ضیاع کی کیفیت ہے وہ جب کیفیت نہیں ہوتی، جب یہ دو کیفیتیں نہیں ہوتی ہیں اور نماز کو اہمیت اور محبت کے ساتھ بجا لایا جاتا ہے، تو پھر شیطان کیا آتا ہے؟ وہ روب میں آ جاتا ہے اور وہ کیا پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس روایات بھی ہیں، اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے کہ لا یزال الشیطان یرعب من بنی آدم، کہ اس وقت تک شیطان جو ہے نا وہ بنی آدم سے روب میں رہتا ہے، یعنی ڈر کے رہتا ہے، کب تک؟ ما حافظ علی الصلوات الخمس، جب تک یہ 5 نمازوں کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ فائدہ ضیعہن، جب یہ 5 نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو تجرع علیہ، پھر اس کے اوپر وہ جرت پیدا کر دیتا ہے اور اس کو پھر کیا مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی شیطان باقاعدہ اسی بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کب یہ بندہ اپنی نماز کے اندر سستی پیدا کرے اور مجھے کیا ہمت ملے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی انسان نماز میں سستی کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو قوت ہے اور جو محبت ہے اس کو انسان تھوڑا کم کر دیتا ہے اور اس توجہ کو کم کر دیتا ہے، تو ادھر سے جو شیطان کی طرف سے جو اس کے دل کے خیالات کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب یہ بندہ کیا ہے بہت سارے جو دنیا کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، ان کی طرف کیا ہے بڑھنے میں، قدم بڑھانے میں کیا ہے اس کو دقت کا سامنا ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا وہ چیزیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ بہت سارے کیا نقصانات میں کیا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نقصانات کون سے ہیں؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہی نقصانات کیا اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اگر ایک انسان اپنی نماز کی پاور کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی پاور کمزور ہونے کی وجہ سے کیا کیا نقصان اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی 15 قسم کے نقصانات ہیں کہ جس میں وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان 15 کی فہرست یوں بیان فرمائی کہ ابتلاء اللہ بخمس عشر خصلۃ 6 منها فی دار دنیا، 6 جو نقصانات ہیں وہ تو اسی دنیا میں اس کو عارض ہو جاتے ہیں، اور باقی جو 6 میں سے 9 بچتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہیں۔ ثلاث عند موت ہی، 3 جو ہیں وہ اس کی موت کے وقت آئیں گے نقصان۔ ثلاث فی قبر ہی، 3 جو نقصان ہیں اس کی قبر میں آئیں گے، اور وثلاث فی القیامت اذا خرج من قبری، اور جب قبر سے نکلے گا قیامت کے روز 3 اس وقت کیا نقصان ہو جائیں گے۔ 6 نقصان اسی دنیا میں اور 9 کیا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ فاما اللواتی تصیب فی دار دنیا، تو فرمایا اے بیٹی زہرا جو وہ 6 نقصانات جو اسی دنیا میں پہنچیں گے، ان میں سے پہلا کیا ہے کہ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، کہ اللہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے سالوں میں بہت زیادہ اچیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی برکت ختم کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا حساب کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو چکا نجف اشرف میں آئے ہوئے،
اور ابھی میری حالت کیا ہے کہ مجھے فرض کریں کہ کلام اہل بیت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، ابھی تو میں صحیح طریقے سے عربی عبارت نہیں پڑھ پاتا. یعنی یہ کیسی بے برکتی ہے کہ مولا کے جوار میں ہیں، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اور ابھی تک یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ کلام اہل بیت کو صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھ سکیں. ابھی تک وہ بنیادی مترجم ہی نہیں بنے. جسے کیا کہتے ہیں ترجمہ کر لینا، عبارت پڑھنے نہیں آتی. اسے کیا کہتے ہیں کہ عمر سے برکت ختم ہو جانا. جبکہ جن کی عمر میں برکت ہوتی ہے وہ 6 مہینے سال کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یہ جو اپنے آداب کو چلا رہا ہے اس میں اس کا وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹائم برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں رہتی. اسے یہ لگتا ہے کہ دن سارا گزر گیا، میں کچھ بھی نہیں کر پایا، کوئی ٹائم میں برکت ہی نہیں رہی، رات گزر گئی، دن گزر گیا، کچھ بھی میں نہیں کر پایا. تو یہ کیا ہے، یعنی اس کے دل کی کیفیت اس طرح سے کنورٹ ٹو چینج ہو جاتی ہے کہ اب یہ اس ٹائم سے استفادہ نہیں کر پاتا. جب ٹائم سے استفادہ نہیں کر پاتا تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہی نہیں رہی، اس کے وقت میں کوئی برکت نہیں رہی. یہ پہلا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، یرفع البرکت من رزقی، یہ جو اس کے پاس رزق آ رہا ہے پھر اس سے بھی کیا برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر ہر ٹائم پہ یہ انسان اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ میرے پاس اور مال ہے، اور مال ہے، اور مال ہے. وہ ساری سکیمیں یہی چلا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اور مال ہے، کیونکہ جی پورا نہیں ہو رہا سسٹم، نظام پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، برکت ہی نہیں ہو رہی. برکت کیا مطلب کہ انسان کے اندر ایک کیفیت دل کی آ جاتی ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے، شکر کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ بس یہ کافی ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ شکر کی کیفیت نہیں بنے گی، رزق کی برکت ختم ہوگی، اب مزید کیا ہے وہ اسی ٹینشن میں رہے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ یمح اللہ عز وجل سیما الصالحین من وجہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جو نیک لوگوں کی نشانیاں وہ ختم کر دیتا ہے. اور چوتھا نقصان کیا ہے کہ وہ کل عمل یعملہ لا یؤجر علیہ، کہ ہر وہ عمل جو یہ بندہ کرے گا، نیک عمل ہے، انسانیت کی خدمت ہے، تعلیم ہے، درس و تدریس ہے، اس کے سے اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے نماز اس کی عبادت کمزور ہے، اس کو کوئی سے اجر نہیں ملے گا. پانچواں کیا فرمایا کہ ولا یرتفع دعاؤہ الی السماء، کہ اس کی دعا آسمان تک ہی نہیں جائے گی. نماز کے اندر جب محبت نہیں رہی، نماز کے اندر سستی رہی، تو یہ جتنی دعائیں مانگتا رہے وہ دعا آسمان تک ہی نہیں جائے گی، چاہے جائے کہ اللہ قبول کرے. اور چھٹی جو خطرناک چیز بیان فرمائی کہ وَالسَّادِسَةُ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا نیک لوگوں کی دعا میں. یعنی نیک لوگ نماز شب میں باقی جگہ پہ مومنین کی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تمام طلاب نجف کو کامیابی عطا فرما، ان کو جو ہے وہ علم اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما. یہ جو دعائیں نیک لوگ مانگ رہے ہیں، اگر اس طالب علم کی اور اس مومن کی نماز کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ نیک لوگوں کے جو دعاؤں کا حصہ ہے اس کو اس میں استثناء کر دیتا ہے، کٹ کر دیتا ہے. یعنی اب دعائیں جو ہے وہ اس کو شامل حال نہیں ہوتی، فقط انہیں کو شامل حال ہوتی ہیں کہ جن کی نماز کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. تو یہ 6 نقصان اس کی دنیا میں ہوں گے. اور ظاہری بات ہے جس کے پاس یہ 6 نقصان دنیا میں آ جائیں تو خود بخود جو آخرت کے نقصانات ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب رزق میں برکت نہیں رہی، عمر میں برکت نہیں رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر ظاہری بات ہے خسارہ آخرت میں ہے اس کا سارا. پھر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے موت کے بعد جو نقصانات ہیں وہ بیان کرنا شروع فرمایا کہ وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُ عِنْدَ مَوْتِهِ، کہ وہ 3 چیزیں، 3 نقصانات جو اس نماز میں سستی کرنے والے کو موت کے وقت ملیں گے، ان میں سے پہلا نقصان کیا ہے کہ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، کہ یہ بندہ عزت دار ہو کے نہیں مرے گا، یہ ذلیل ہو کے مرے گا. وَثَانِيًا يَمُوتُ جَائِعًا، اور دوسرا کیا نقصان ہوگا کہ جب یہ مرے گا تو بھوکا ہوگا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ یموت عطشانا، جب یہ مرے گا تو پیاسا ہوگا. اور پھر پیاس کی کیفیت یہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ اتنا پیاسا ہوگا کہ فلو سقیا من انہار الدنیا لم یرو عطشہ، کہ اگر دنیا کے پورے دریاؤں سے اس سے پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. پیچھے وجہ کیا رہی ہے؟ وجہ یہی رہی ہے کہ نماز کو یہ بندہ اہمیت دینے والا نہیں تھا، سستی کا شکار تھا. وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُ فِي قَبْرِهِ، اور وہ 3 چیزیں جس کا اس کو سامنا قبر میں کرنا پڑے گا، وہ کیا ہیں؟ فَأَوَّلُهُنَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَزْعَجُهُ بِقَبْرِهِ، کہ اللہ ایک ایسا فرشتہ معین کرے گا جو اس کو قبر میں سکون سے نہیں رہنے دے گا، قبر میں اس کے اوپر کیا ہے؟ مسلسل عذاب برساتا رہے گا. وَثَانِيًا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، دوسری مشکل کیا پیش قبر میں آئے گی کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، کشادگی نہیں رہے گی. اور تیسری کیا ہے کہ تکون الظلمۃ فی قبرہ، کہ اس کی قبر میں نور کا نشان و نام و نشان نہیں ہوگا، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوگا، مکمل طور پہ اس کی قبر کو تاریک رکھا جائے گا. یہ قبر کے وقت مشکلات ہوگی. وَأَمَّا اللَّوَاتِ تُصِيبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب وہ 3 آخری چیزیں کہ جو قیامت کے وقت اس کو ملیں گی.
وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ اذا خرج من قبرہ، کہ جب یہ قبر سے نکلے گا تو سب سے جو پہلی اس کا استقبال ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ فاولہن ان یوکل اللہ بہ ملکا، کہ اللہ جو ہے وہ ایک ایسے فرشتے کو معین کرے گا یصحبہ علی وجہہ، جو اسے منہ کے بل کھینچ کے لے جائے گا، والخلائق ینظرون الیہ، اور تمام مخلوق دیکھ رہی ہوگی اس کی طرف۔ والثانیہ، اور دوسری خصوصی کیا ہے کہ یحاسب حسابا شدیدا، کہ اس کے ساتھ شدید قسم کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور تیسری کیا ہے کہ لا ینظر اللہ الیہ ولا یزکیہ، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ ہی نہیں کرے گا، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُ عذاب علیم، اور اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ یعنی پہلی خصوصیت اس کی عمر سے برکت نکلی، یعنی ٹائم کا ضائع ہونا شروع ہوا۔ ٹائم کے ضائع ہونے سے آخری اینڈ کہاں پہ پہنچا کہ قیامت کے دن اللہ نے اس کے اوپر رحمت ہی نازل نہیں کی اور یہ دردناک عذاب کا شکار ہو گیا۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ مولا میرا اسلام کے الفاظ میں کہ ہر چیز تمہاری نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر نماز کے اندر تمہاری پاور نہیں رہی، محبت نہیں رہی، اخلاص نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، تو ساری چیزیں پھر کیا ہے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ جو چیز ہمیں ملی جناب زہرا سلام علیہ کی اس روایت سے کہ نماز کی سستی کو ہمیں ہر صورت میں کیا ختم کرنا ہوگا، وگرنہ آج کل کی دنیا میں نہ ہم اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر پائیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ موبائل کی اس عادت سے اپنے آپ کی جان چھڑا لیں، ویڈیوز دیکھنے کی عادت سے اپنے آپ کی جان چھڑا لیں، ٹائم ضائع ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کی جان چھڑا لیں۔ یہ جو شہوات کی اتباع ہے اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو جان چھڑانے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے تک مسلسل طور پہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ عادت بنانی ہوگی کہ نماز کو ہم اہمیت دینا شروع کر دیں۔ جب نماز میں ہیں تو وہ محبت والی نماز ہو۔ اب نماز کے اندر آنے کی جو استقبالیہ دعائیں ہیں ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یعنی نماز کی استقبالیہ دعائیں آج کل یہ آسان ہو گیا، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ وہاں پہ کیا دعائیں نکال کے رکھ لیں، جب نماز پڑھنے لگیں تو وہ پہلے دعائیں مانگے۔ اس میں جو بنیادی اور مرکزی دعا کیا ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء، کیا ہے احسان کرنے والے، مسیء برائی کرنے والا تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، تو احسان کرنے والا ہے، میں تو برا ہوں۔ اور پھر اس دعا کے اگلے سے کیا ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، اے اللہ تو نے تو نیکی کرنے والوں کو یہ حکم دے رکھا ہے نا کہ وہ برے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، تو میں اب برا آ گیا ہوں، تو میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي، اور اس کے بعد دوسری دعا کیا ہے کہ اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد وآل محمد، اے اللہ میں محمد وآل محمد کے ذریعے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یہ جو محمد وآل محمد کیا دوسری دعا سید سیستانی نے یہاں پہ لکھی توضیح جامع فارسی میں، کہا کہ رجائے مطلوبیہ سے اس دعا کو پڑھا جائے کہ جس میں بنیادی الفاظ یہی ہیں کہ محمد وآل محمد کے وسیلے سے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، واتقرب بہم الیہم، اور محمد وآل محمد کو وسیلہ بنا کے میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ نماز کا جب مقدمات اتنا خوبصورت آپ باندھتے ہیں اذان اور اقامت کے بعد، تو یہ نماز کیا بنتی ہے؟ محبت والی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ اللہ کے رسول کے حدیث کے نقرۃ الغراب، کوے کی طرح چونچے نہیں مارنے اوپر نیچے، بلکہ وہاں پر بھی کیا ہے صحیح کر کے جو ہے وہ خلوص سے اور محبت والے رکوع اور سجدے ہوں گے۔ جب اس طرح کی نماز خوبصورت بنے گی، نماز کے اندر جو عدم توجہ ہے اور سستی ہے وہ ختم ہوگی، تو پھر ایک مرحلے پہ انسان کے دل کے اندر وہ اچھی سوچیں آنا شروع ہوں گی، اور جب اچھی سوچیں آنا شروع ہوں گی تو پھر انسان اپنے آپ کو کیا ہے بچانا شروع ہو جائے گا، اور یوں پھر اس کی ساری زندگی کیا ہے نیکی کی طرف بڑھنے لگ جائے گی۔ خداوند کریم سے ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنا،